وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف سیدنا اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا القائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے
اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عشرہ محرم الحرام گزر گیا اور آج وہ موضوع ہے جس سے ایک تکمیل ایمان کا سبق ملتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عظمت اہل بیت علیہم السلام، اور میرے ساتھ آج جو شریک گفتگو میرے اسکالر ہیں، ادیب ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑی روحانی شخصیت صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب میرے ساتھ ہیں، اور آپ کے جانے پہچانے ہمارے اسکالر جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کریں گے ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ ناظرین کرام، اہل بیت کی محبت ہم پر فرض بھی ہے، ہم پر قرض بھی ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شان میں پورا قرآن لبریز ہے اور جن کی شان میں حدیث کا ایک گلستان موجود ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو نہیں ہوا وہی غرق ہوگا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس میں اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی۔ مزید فرمایا، آگاہ ہو جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایسا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ گناہوں سے تائب ہو کر مرا۔ پھر فرمایا، خبردار ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوا، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرا اسے حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے اور منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کا شوہر لے جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت خدا اور رسول کی محبت ہے اور ان کا بغض خدا اور رسول سے بغض ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ جس نے نماز میں اہل بیت پر درود نہ پڑھا وہ نماز غیر مقبول ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ پھر فرمایا، اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس محبت پر جس کی موت واقع ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ فرمایا، اہل بیت سے محبت رکھنے والے سے خدا اور رسول محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرہ انور کو دیکھنا عبادت، اور اس کے راوی کون؟ دنیا کے سچی ترین شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں جناب حسین سے کہ مجھے ایک چٹ پہ لکھ کے دے دو، ہمیں لکھ کے دے دو کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ اس طرح کی صحابہ کرام کی بے پناہ محبت اور الفت اہل بیت اطہار کا، چونکہ اہل بیت اطہار کے مقام کو وہی سمجھتے تھے۔ بے شمار حدیث ہیں، ایک حدیث پاک جو ہے جب میں پڑھتا ہوں تو میرا قلب وجد میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب جنتی لوگ جنت میں سکونت اختیار کریں گے تو جنت عرض کرے گی، پروردگار کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جناب حسنین کریمین کا ہاتھ دونوں کا پکڑا ہوا ہے اور فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور والدہ سے محبت کی، وہ روز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ پھر ارشاد فرما دیا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، بے شمار احادیث مبارکہ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے،
اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں سے یہ تقاضا ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی خوشی کو نہ سمجھے اور حضور کے غم میں اپنے غم کو شامل نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر غمگین ہو تو وہ غمگین نہ ہو، تو لگتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، لگتا ہے ابھی اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہیں ہوئی۔ اور جن جن ہستیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں ان سے محبت۔ مجھے ایک احمد ندیم قاسمی مرحوم کا بہت خوبصورت شعر یاد آ گیا، انہوں نے کہا جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راس ہیں، وہ جو نور چشم بطول تھا جو گلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہے۔ ناظرین کرام، آج لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی سیدنا امام علی مقام اور کربلا کے ثانیہ کے وقت جو ہے وہ اتنی مدت گزر گئی تو اب اس پہ کیسے آنسو بہایا جا سکتا ہے؟ تو مجھے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا ہمارے غم میں جس کی آنکھیں نمناک ہوئیں یا اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی امام علی مقام بچے ہیں، بالکل ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور پیدائش کے بعد 50 برس ثانیہ کربلا سے پہلے کا واقعہ، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ام الفضل جب آپ کی ایک خواب سناتی ہیں اور اس کے بعد وہی پھر بیان فرماتی ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی چشمان مبارک سے آنسو رواں ہیں، تو پوچھنے پر بتایا کہ جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا کربلا میں۔ ناظرین کرام، سید عالمین جب واقعہ رونما ہو جائے اس کے بعد تو انسان کی نفسیات کا، انسان کے جذبات کا تقاضا ہے وہ روتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ اشک بہا رہے ہیں اس میں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جس دن واقعہ کربلا ہوتا ہے ام سلمہ اس کی راوی ہیں، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، اور صحابی راوی ہیں کہ اس دن بھی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اشک بار دیکھا، بلکہ اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو شیشی تھی اس میں آپ نے فرمایا کہ میں سارا دن حسین کا اور اس کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کرتے رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ باتیں جب آدمی پڑھتا ہے اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جس دن ثانیہ کربلا ہوا ہے اس دن آسمان رویا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے، پتھروں سے خون نکلتا تھا ہر جگہ، اور 3 روز تک مسلسل جو ہے وہ ایک اس طرح کا اندھیرا چھا گیا ہوا تھا دنیا میں، اور لوگ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ آج اگر کوئی یہ بات پوچھے کہ غم حسین میں آپ کی آنکھیں کیوں اشکبار ہوتی ہیں، تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کیا پتہ جس آنکھ سے سیدنا حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو آپ کی اشک مبارک، ایک اشک بہنا آپ کے چشمان مبارک سے ساری دنیا کے آنسو اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ اس مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کا ڈھلکنا توبہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی دولت دیکھی۔ ناظرین کرام، ہم نہ روتے، میں نہ روتا، 9، 10 کو 11 کو جو میری کیفیت تھی، میرے پروگرام تھے محرم الحرام کے، آپ نے دیکھے، بعض احباب نے بہت جو تھے وہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے عشق اہل بیت میں آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک مہمیز دی ہے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی رو نہیں سکتا۔ یہ جن دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوتی ہے، جن کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے، یہ کوئی آنسو تھوڑا ہی بہتے ہیں، یہ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار جو ہے وہ موتیوں کی شکل میں نکلتا ہے، یہ آنسو نہیں ہوتے، یہ موتیوں سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اور مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ غازی صاحب کیوں روتے ہیں، آپ اتنے بڑے عہدے پہ رہے، اتنا پڑھ لکھ کے یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں کبھی نہ روتا اگر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روتے دیکھتا، میں کبھی نہ روتا اگر میں سیدہ فاطمہ کا رونا میرے علم میں نہ ہوتا، میں کبھی نہ روتا اگر علی المرتضیٰ شیر خدا دشت نینوا میں وہاں پہ آ کے نہ روتے اور ایک ایک جگہ کی نشاندہی نہ کرتے کہ یہاں پہ حسین علیہ السلام کا جسد عطر گرے گا، یہاں پہ علی اصغر گریں گے، یہاں پہ علی اکبر گریں گے، یہاں پہ قاسم گریں گے، یہاں پہ عباس گریں گے، وہ نہ روتے تو میں بھی نہ روتا۔ اور اگر
واپسی پہ، کربلا سے واپسی پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نہ روتی، میں کبھی نہ روتا۔ اگر امام زین العابدین روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ آ کے روتے، میں کبھی نہ روتا۔ میں اگر سغرا آ کے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے سارے احوال بیان نہ کرتی، میں کبھی نہ روتا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر انور پہ جا کے جو سیدہ زینب نے وہاں پہ گزارشات کی ہیں، جو احوال بیان کیے ہیں، وہ پتھر سن کے کیسے بندہ چپ کر سکتا ہے، کیسے اپنے جذبات پہ وہ قابو رکھ سکتا ہے؟ اور یہ جو زمانی اور مکانی یہ جو بعد ہوتا ہے، یہ محبت کی دنیا میں، یہ عشق کی دنیا میں، یہ عشق مصطفیٰ کی دنیا میں ان فاصلوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی 14 صدیاں ہو گئی، اب اتنے عرصے کے بعد یہ جو رونا ہے، مجھے بتائیے، میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدنا ابو طالب کا جب وصال پاک ہوا ہے تو اللہ کے محبوب نے اس کو عام الحزن قرار دے دیا گیا تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے باوجود آپ ان کی قبر انور پہ جاتے تھے، آپ دیدہ ہوتے تھے، اور واشی ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی والدہ ماجدہ کے ابوا شریف جو تھا مزار پاک، اس پہ جب حاضری ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر انور سے لپٹ کے روئے کہ نہیں روئے؟ مجھے بتائیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عرب کے معاشرے میں کتنی دیر بعد تک بھی یہ ہوتا رہا کہ جب کسی کا کوئی فوت ہوتا تھا وہ سیدنا امیر حمزہ کو یاد کرتے تھے اور لوگ روتے تھے اور ان کی شان میں اشعار کہتے تھے۔ یہ ایک ہماری تاریخ ہے اس دکھ کی، ایک درد کی۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے سارے خانوادہ کو جس طرح ذبح کر دیا گیا وہاں پہ، مجھے بتائیے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابیہ جاتی ہیں، کہتی ہیں 10 محرم کو میں گئی تو آپ بہت رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ تشریف لائے۔ فرمایا آپ کی ریش مبارک جو تھی وہ گرد آلود تھی، آپ کے بال مبارک گرد آلود تھے، کپڑے گرد آلود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین قتل ہو گیا۔ میں وہاں پہ تھا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کسی آدمی کا سارا گھر کا جو خانوادہ ہے وہ قتل ہو جائے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہو جائے آج کے دور میں بھی، اور جو وہ دن آتا ہے اس دن کوئی آدمی شادی کر سکتا ہے، اس دن کوئی آدمی اپنی کسی بچے کی سالگرہ کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتے، یہ ایام وہ ہوتے ہیں۔ اور میں نے تو اہل نظر سے سنا ہے، اہل دل سے میں نے سنا ہے کہ اس روز سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا غمگین، اب بھی ہر برس غمگین ہوتے ہیں۔ وہ روایت نہیں ہے کہ 70,000 ملائکہ اس دن نازل ہوئے تھے جس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تھی، اور وہ ہر روز آتے ہیں اور قبر انور کے آپ کے مزار پاک پہ آ کے وہ وہاں پہ اپنے اشک باری کرتے ہیں، فرشتے وہاں پہ آتے ہیں۔ یہ کائنات کی ہر شے، یہ آسمان رویا تھا، یہ پتھر روئے تھے، پہاڑ روئے تھے، شجر روئے تھے، حجر روئے تھے، جانور دنیا کے روئے تھے۔ اور ناظرین کرام، اس دن اتنی روایات ہیں، اور میں دعوے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ تاریخ دیکھ لیں، امام مالک روئے، امام اعظم ابو حنیفہ روئے، امام محمد روئے، اور حضرت خواجہ غریب نواز روئے، بابا فرید گنج شکر روئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روئے۔ میں کس کس کا نام لوں، اور جا کے پوچھ لو، امام جو تھے سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کے پوچھیں، اور دیگر اماموں سے پوچھیں کہ کس طرح وہ لوگ جو تھے وہ اس دن رویا کرتے تھے۔ اور اس دن لوگ ایسے بھی تھے جو روزہ رکھتے تھے۔ میں نے ایسے ایسے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شفقی امام سرخسی نے اس کو لکھا، اور دیگر اماموں نے، انہوں نے کہا، اور امام ابن سیرین نے کہا کہ یہ جو شفق کی سرخی ہے یہ 10 محرم کے واقعات کربلا سے پہلے نہیں تھی، یہ اس کے بعد شروع ہوئی ہے شفق کی سرخی۔ اور روز آسمان ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام ہمیں یاد دلاتا ہے اس ثانیہ کی جو کربلا میں ہوا تھا۔ میرا بہت زیادہ انٹرو ناظرین کرام آج لمبا ہو گیا، لیکن میرے دل پہ بہت زیادہ اس بات کا بوجھ تھا، اور مجھے بڑی تکلیف تھی کہ بعض لوگ آج کل، میں نہ سمجھ ان کو کہوں گا، بد نصیب کہوں گا، جو اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ جی 10 محرم کو شادی کرنی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، اس کا کیا شرعی طور پہ جواز ہے۔ محبت کی دنیا کے کچھ اور اصول ہوتے ہیں،
اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور تقاضے ہیں. یہ جا کے کوئی عبداللہ بن عمر سے پوچھے کہ ایک دن مسجد میں جا کے رستے میں سفر میں نماز نہیں پڑھی, ایک اور جگہ بیٹھ کے درخت کے نیچے پڑھی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدمین پاک لگے تھے وہاں میں اپنی جبین نیاز کو رکھنا چاہتا تھا. یہ عشق و محبت کی دنیا ہے. کربلا سارا واقعہ عشق ہے. آج میں اپنے اب مہمانوں سے گفتگو کی آغاز کرتا ہوں. جی صاحبزادہ صاحب, ولا نبی صاحب, میں نے کچھ گفتگو میری لمبی ہوگی لیکن شان اہل بیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم. محترم غازی صاحب, آپ نے جس درد بری داستان کو چھیڑا ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی اللہ رب العزت قرآن میں قسمیں بیان فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کندھوں پہ اٹھا کے اور جن کے لیے عین نماز کے اندر اپنے سجدوں کو دراز کر دیتے. یہ وہ مبارک حسن و حسین مبارک شخصیتیں ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ووالد بما ولد, کہ اے حبیب ہمیں تمہاری قسم کہ تم والد ہو اور تمہاری اہل بیت کی قسم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, کہ میں اس تبلیغ پر اور خدمت دین پر کوئی صلہ نہیں مانگتا. ہاں یہاں سے بات مکمل ہوگی. آگے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں, اجرت کی بات کرتے ہو, میں تمہیں اجر عطا کرنا چاہتا ہوں. اور اجر کیا ہے کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو گے, محبت کرو گے, تو جتنی زیادہ محبت کرو گے اللہ پاک اتنا زیادہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پہ ضمناً یہ بات بھی, چونکہ بہت سے لوگ اہل بیت اطہار کا جب معاملہ آتا ہے تو ان کی جو خارجیت ہے اور وہ خام خواہ اس میں تعویلیں کر کے ایک شک کی بنیاد پیدا کر دیتے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں سورہ شورا کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے, اس کے حوالے سے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مکی آیت ہے اور اس وقت تو امام حسین اور حسن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. حالانکہ کسی آیت کا مکی یا مدنی ہونا صورت کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ساری آیتیں مکی یا مدنی ہیں. راس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ شورا جو ہے یہ مکی ہے, لیکن اس میں 4 آیتیں ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا سے لے کر آگے یہ 4 آیتیں یہ مدنی آیتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان لے کہ مکی بھی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیب کی خبر دی کہ میری یہ بیٹی جو ہے اس کے بیٹے اس عظمت اور شان کے عامل ہوں گے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں غم کی اور محبت کی, تو غازی صاحب محترم یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اساس الاسلامی محبتی و محبت و اہل بیتی, اور کما قال رسول کنز المال کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ہی یہ ہے میری محبت اور میرے اہل بیت اطہار کی محبت. اور رونا جو ہے یہ تو ایمان اور رحمت کی دلیل ہے. آپ دیکھیں کہ آپ تاریخی واقعات اٹھا کے دیکھیں, وہ منظر بھی نگاہوں کے سامنے آتا ہے. صحیح مستدرک کی حدیث ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجر و فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہے تھے, اور مروان نے اس وقت جو گورنر مدینہ تھا اس نے آ کر کہا کون ہے تم, یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا تو کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا, میں میزبان رسول ہوں. اور مجھ سے پوچھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ بھی منظر چشم فلک نے دیکھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی وہ واقعہ میں آپ سے سنتا ہوں تفصیل سے. مفتی صاحب اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے یہ رسول اللہ کی محبت ہے نا اصل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ کیسے کوئی بندہ عشق رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے اہل بیت اطہار سے اس کو محبت نہیں ہے؟ اور کیا محبت میں آج بھی میں آپ کو کیا عرض کروں, میں یہ اپنی بات کرنا نہیں چاہتا تھا. جب بھی 1 اکتوبر کا مہینہ آتا ہے مجھ پہ بڑی عجیب کیفیت. 9 اکتوبر کے میرے والد گرامی کی 2004 میں وفات ہوئی تھی مفتی صاحب. میں اب بھی جب یہ دن آتے ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتہ شروع ہوتا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری کیا کیفیت ہو جاتی. وہ پورا 1 ہفتہ مجھ پہ اتنا بھاری ہوتا ہے, 2 ہفتے کہ جس کا حساب نہیں, اور یاد آتا ہے اور ایک ایک بات یاد آتی ہے کس طرح ہمارے والدین, وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی بھائی صاحب سادہ سی بات ہے, جس سے پیار ہو
اس کی تکلیف یاد آ جائے تو رونا آ جاتا ہے، چاہے صدیوں بعد ہی وہ تکلیف کیوں نہ یاد آئے۔ اور اس کی متعدد مثالیں اور شواہد احادیث میں بھی اور خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اچھا، غم میں رونا، پریشانی میں رونا، اس کا ثبوت تو حدیث پاک جو نوادر الاصول میں موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سورہ تکاثر سنانے لگا ہوں، فمن بقا فلہ الجنہ، جو رو پڑا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نماز حضور پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، نماز کے بعد صحابہ کرام کچھ رو پڑے، کچھ نہ رو سکے، تو جو نہیں رو سکے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں رو سکے۔ حضور نے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اب رو لو، اور جس سے رویا نہ جائے وہ رونے والی شکل ہی بنا لے، تب بھی میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب سورہ تکاثر میں کیا ہے، آپ قبر اور حشر کے احوال اور سوالات اور انجام کو یاد کرتے ہیں تو ایک غم، ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور اس نتیجے میں رونا آ جاتا ہے۔ تو جب اپنے انجام کا غم کر کے رونے پر اللہ کے حبیب جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رونا، میں یہ جملہ آج بڑے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں، غم حسین دراصل غم مصطفیٰ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں اور دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ نے کتنی روایات پڑھ دی ہیں کہ ولادت حضرت امام حسین کے موقع پر جب فرشتے نے بتایا، حضرت جبریل نے، تو حضور کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ بعد ازاں کربلا کے موقع پر 10 محرم الحرام آقا کریم کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ اور امام علی زین العابدین کو کون بھول سکتا ہے، جو واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 3 دہائیاں اس دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما رہے، کبھی مسکرائے نہیں، اور ایک مرتبہ بھی آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ اور پریشانی نہیں رہی، اس مسکراہٹ اور ہنسی نہیں رہی۔ جب پوچھا کہ آپ کیوں نہیں مسکراتے، آپ روتے رہتے ہیں، ہاں، تو آپ نے کہا جناب یعقوب والی بات۔ جی بالکل، اور جس نے واقعہ کربلا میں شرکت کی ہو اور اپنی آنکھوں سے احوال دیکھے ہوں، فرمایا اسے کیسے ہنسنا اور مسکرانا آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 30 سال امام علی زین العابدین پر وہ غم طاری رہا، جس کی وجہ سے آپ اکثر رویا کرتے تھے، اور سیدہ زینب کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، سیدہ ام البنین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، سید سغرا نے ٹھنڈا پانی اور پیا، پانی کبھی سامنے آتا، ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کیا بات! ڈاکٹر تنولی صاحب کی طرف میں جاؤں گا، جی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں ناظرین کا۔ ڈاکٹر تنولی صاحب، آپ تو علامہ کو اتھارٹی یہاں پر علامہ پہ، علامہ اقبال پہ، دیکھیں محبت کی دنیا جو ہوتی ہے اور غم کی دنیا جو ہے، اس میں فاصلے مکانی ہو، بعد مکانی ہو یا زمانی ہو، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے نا؟ غازی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس واقعے کی حساسیت کو اور اس کی اہمیت کو جتنا زیادہ غم کے واقعے کو آپ سمجھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں آپ غم کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو اپنے باطن کی دنیا میں اور دل کی دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ امام پاک کا اور کربلا کا جو واقعہ ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں جتنے بھی دکھ کے یا غم کے واقعات ہیں، ان پر غم کو محسوس کرنا اور واقعہ کربلا کے غم کو محسوس کرنا، یہ قطعاً بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جب واقعہ کربلا کے غم کو محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل کربلا کے ساتھ، امام پاک کے ساتھ، آپ کے خانوادے کے ساتھ کس حد تک وابستہ ہیں اور آپ کی وابستگی کی سطح کیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں اپنی امت کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے آل بیت ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے تاں کہ یہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آل بیت ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے اور قرآن مجید پہ عمل کرنا کیسا ہے۔ جب آپ کربلا کو بھول جاتے ہیں، جب آپ کربلا کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے شعور کی دنیا سے اس باب کو ختم کر دیا ہے جو اس حقیقت سے متعلق تھا کہ قرآن مجید پہ عمل کیسے کرنا ہے، ابتلا کے اندر، فتنے کے اندر۔ اور جس وقت قرآن مجید کی تعلیمات کو عمل میں ڈالنا ناممکن ہو چکا ہو، اس وقت آپ نے کیا موقف اختیار کرنا ہے اور کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو حدیث پاک ہے، حدیث ثقلین، اس کے اندر کئی معنویت کے پہلو ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے جو اہل بیت ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا،
آپ دیکھتے نہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کون نکلا؟ اس کشتی نوح سے یزید نکلا، اور اس کا انجام آپ دیکھ لیں دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہوا۔ تو جب آپ اہل بیت اطہار کے اس غم کو اپنی زندگی میں ایک حقیقت کے طور پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کربلا کا پیغام یاد ہے، آپ کو وہ راستہ یاد ہے جو راستہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کو وابستہ کرتا ہے، آپ کو وہ منہج یاد ہے، وہ طریقہ یاد ہے جو حوض کوثر تک پہنچنے تک آپ کو قرآن مجید سے وابستہ رکھے گا۔ جب آپ اہل بیت کی اہمیت کو، ان کے غم کی اہمیت کو اپنی زندگی سے الگ کرتے ہیں، کیا آپ اس کو عام غم سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا کا غم نہیں ہے، جیسے آپ نے اتنی مثالیں دی، ارشاد فرمایا ہم تو دنیا کے غم کو نہیں بھولتے بھائی، تو یہ تو کلیتاً دین سے وابستگی کی قربانی کا غم ہے کہ وہ کیا راستہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے جس پہ چل کے اہل بیت اطہار نے اس زمانے میں، جب کہ جو عصبیتیں تھی یا دور جاہلیت کی وہ زندہ ہو رہی تھی، اور وہ عصبیتیں اور دور جاہلیت کے وہ رجحانات پھر سے خدا نہ خواستہ اسلامی سوسائٹی کو پھر جاہلیت کی طرف ریورس گیئر لگوا رہی تھی۔ کس نے اس کو راہ راست پہ رکھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ امت کے اندر یہ ڈیبیٹ اور یہ نیریٹو چل پڑے کہ غم حسین کو بھول جانا چاہیے، تو ہمیں قطعاً اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو آپ اس پیغام کو بھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ سے نے ارشاد فرمایا میری امت جب تک 3 حرمتوں کا لحاظ رکھے گی اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت میں حفاظت فرمائے گا، اور جب میری امت 3 چیزوں کی حرمت کو بھول جائے گی تو اللہ اس سے اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت اٹھا دے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 حرمتیں کیا ہیں؟ فرمایا اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے آل بیت کی حرمت۔ واہ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے، ہماری گفتگو جاری رہے گی، مجھے بریک لینی ہے ڈولی صاحب۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، جس کو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہے اور حسنین کریمین سے، علی المرتضیٰ شیر خدا سے، یا سیدہ فاطمہ کا ادب جن کو نہیں ہے، ان کے غم میں جو شریک نہیں ہے، تو وہ اس کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل باطل ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس کا دعوے کی صداقت ہی یہ ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ پیار نہ ہو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ترین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ہستی سب سے زیادہ محبوب ہے دنیا میں؟ انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سب سے محبوب ترین ہے۔ نوجوانوں میں سید الشہداء حسنین کریمین جو ہیں وہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جو دوش مصطفیٰ پہ کھیلنے والے۔ ناظرین کرام ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ یہ برکت کی باتیں ہیں، یہ اہل محبت کی باتیں ہیں، یہ جن دلوں پہ کرم ہوتا ہے، جن دلوں پہ نزول ہوتا ہے رحمتوں کا، جن اشکوں پہ نزول ہوتا ہے رحمتوں کا، وہ وہی اشک ہوتے ہیں جو یاد اہل بیت اطہار میں بہائے جائیں۔ ان برکتوں کی نزول۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں ہیں، وہاں سے آپ نکلتے ہیں، آپ آواز سنتے ہیں رونے کی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ابھی بچے ہیں، گود میں ہیں، ان کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بچہ ہے بس کسی بات پہ رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو رونے نہ دیا کرو، حسین کو روتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے حسین کو روتے ہوئے۔ وہ معصوم جب روئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے آنسو نہ دیکھے جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام کا سر اقدس جدا کیا گیا ہے، جس نے آپ کی انگوٹھی اتاری تھی اس نے انگوٹھی اتاری نہیں، اس نے یہ انگلی کاٹ لی تھی انگوٹھی سمیت۔ اس طرح کے ظلم جب یہ سارے واقعات بیان ہوتے ہیں، آپ سوچیں اس بہن کا، سیدہ زینب کا، اتنی عظیم خاتون جس کا بال کبھی فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا، جس کے بال کو کبھی سورج کی شعاؤں نے نہیں دیکھا تھا، جس کی آواز کو کبھی کسی ہمسائے نے نہیں سنا تھا، جو رات کے اندھیرے میں روضہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی تھی، امام حسن آگے امام حسین پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ وہ اتنی پردہ دار بیویاں، ان کے سامنے ان کا سارا خانوادہ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہو، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے شام کے۔ امام علی مقام کی ایک دن میں داڑھی مبارک جو ہے وہ سیاہ سے سفید بالکل ہو جائے غم میں علی اکبر کی شہادت کے بعد، مجھے بتاؤ پھر وہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ میدان حشر میں جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آئے گی اور اپنے بیٹے کے خون کا حساب مانگے گی، اس وقت کیا جواب دو گے؟ جس وقت امام زین العابدین آئیں گے، جس وقت علی اصغر آئیں گے اپنے وہ حلقوم لے کے خون آلود، اس وقت کیا جواب دو گے کہ ان کی یاد میں آنسو نہیں بہانے چاہیے؟
آنسو نہیں بہتے، تم پتھروں سے بھی زیادہ پتھر ہو گئے، پتھروں سے خون نکلتا تھا 10 محرم الحرام کو، آسمان سے خون برسا تھا، صبح کی شفقی اور شام کی جو شفق ہے اور صبح کی شفق جو ہے آسمان پہ، یہ ہمیں کربلا کی یاد دلاتی ہے، یہ کربلا کا غم دلاتی ہے۔ اس کے باوجود دعویٰ کرنا اسلام کا، دعویٰ کرنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہنا جی یہ آنکھیں جو ہیں یہ تر نہیں ہونی چاہیے، بھیگنی نہیں چاہیے۔ ناظرین کرام، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنتے ہیں، ہم جب روضہ انور پہ جاتے ہیں، حضور کے قدمین پاک میں بیٹھتے، اپنی آرزویں اپنی داستیں پیش کرتے، میں تو 10 محرم کو اتنا غمگین ہوتا ہوں کہ کلمہ گو نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دعویٰ کرنے والوں نے ان کے سارے خانوادے کو شہید کیا، ان شہزادوں کو دوش مصطفیٰ پہ جن کی خوراک، جن کا شربت جو تھا وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک ان کی زبان میں ڈالتے تھے، سینہ عطر پہ لٹاتے تھے، خطبے سے اتر کے نیچے چلے جاتے تھے، ان کو اٹھاتے تھے، نماز کے دوران ان کو اٹھاتے بٹھاتے تھے، اور یہ کیفیت جن کی ہو، ان کے ساتھ ظلم ہو۔ ہم تو عام سڑک پہ جاتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ دیکھ لیں تو ہمارے آنسو نہیں تھمتے، اور یہ تو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے واسطے غور کرو، آج وقت ہے کہ اس پہ غور کر لو۔ ان کو توبہ کرنی چاہیے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آنکھیں ان پہ بھیگنی نہیں چاہیے، یہ تو یزید کا فعل تھا، وہ خوش ہوا تھا اور اس نے بکواس کی تھی، وہاں ابن زیاد نے خوشی منائی تھی، شمر ذوالجوشن نے خوشی منائی تھی، دیکھیں ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ جی صاحبزادہ صاحب، آپ براہ راست اس بات پہ آئیں جی۔ فضائل تو ہم نے پورے 12 دن بیان کیے اہل بیت ہار کے، ان کی شان تو قرآن نے بیان کر دی، آپ نے وہ آیا مبارکہ پڑھ دی، اور کئی آیات قرآنی جو ہے ان کی شان میں ہیں۔ یہ 10 محرم کی شادی والا یہ جو ایک فتنہ شروع کر دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ اصل میں غازی صاحب کہ اگر ایمان اندر ایمان ہو اور محبت ہو تو محبت پہ دلائل نہیں پوچھے جاتے، وہاں پہ ایک نفسانی کیفیت ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایماندار جو امام عالی مقام کی اس شہادت کے واقعات کو، جیسے آپ نے واقعات بیان کیے اور جس طریقے سے آپ کے اس نرم و نازک جسم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب شہزادے اور آپ کے لخت جگر کو آپ کے اس پر گھوڑے دوڑائے گئے آپ کے جسم عطر پر، اب کوئی سخت سے سخت دل بھی ہوگا تو وہ بھی اس کے فطری طور پر اس کو آنسو بھی آئیں گے، غم کی کیفیت بھی طاری ہوگی۔ تو ایسی کیفیت میں بندہ خود اپنی طرف دیکھے کہ کسی کی فوت ہو جائے، کسی کے جوان بیٹا فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، تو کیا وہ اس موقع پہ شادی کرتا ہے، اس موقع پہ جشن کرتا ہے؟ تو باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جائز ناجائز کی نہیں، بلکہ اس میں محبت کو دیکھا جائے۔ آج بھی اگر امام عالی مقام کے مزار پہ حاضری ہو، آپ بھی گئے اور وہاں پہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر ایمان اندر ہوگا اور حضور کی محبت جتنی شدید محبت ہوگی اتنی زیادہ اس کے اندر غم کی، صدمے کی کیفیت۔ گنج شہداء پہ جب آپ جاتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور 10 محرم کو آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس میں امام عالی مقام کا سر اقدس رکھا گیا تھا، شام میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے زیارت کی ہے۔ مجھے بتائیں یہ بات کہنی کہ اس دن جی یعنی پتھر آپ بھی خون کی آنسو بہا رہا ہے، آپ بھی۔ حضور والا میں سادہ سی بات یہ کہوں گا کہ جس دن ہمارے باپ کی وفات ہوئی ہو اس دن ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے تھے، یہ دن میرے باپ کی برسی کا ہے، اس دن ان کا انتقال، اور جس دن سید الشہداء امام حسین کا گلا کاٹ دیا گیا، علی اصغر کے گلے میں خنجر اور تیر ڈال دیا گیا، حضرت عباس علمدار کی جسم مبارک کے پیسز کر دیے گئے، مجھے بتائیں کوئی ایماندار شخص، کوئی محبت والا اس دن سوچ سکتا ہے؟ ایک بات میں اور غازی صاحب کرنا چاہتا ہوں، حیات نبی پہ ہمارا ایمان ہے نا، امت کی اکثریت کا ایمان ہے نا کہ روضہ انور میں مکین گنبد خضرا آج بھی اسی طرح رونق افروز ہے۔ علامہ اقبال بھی فرماتے تھے کہ اسی طرح فیض یاب کرتے ہیں اپنی امت کو جیسا 14 سال پہلے۔ مجھے بتائیں 10 محرم آتا ہوگا، مکین گنبد خضرا سب کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوں، اشکبار ہوں، حضور غمگین ہوں، سیدہ فاطمہ غمگین ہوں، امام زین العابدین، سیدہ زینب، یہ سارے غمگین ہوں، علی اصغر غمگین ہوں، اور اس دن ہم خوشی منا سکتے؟ مجھے تو اسلام پہ شک پڑ جاتا ہے۔ حاجی صاحب یہ اتنا دردناک مرحلہ ہے کہ دل منہ کو آ رہا ہوتا ہے اور کلیجے پھٹ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتوں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دردناک واقعہ جو پیش آیا،
حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں تشریف لے آئیں۔ یزید نے گستاخانہ انداز میں کہا یہ کون ہے، اور اس نے بہت گھٹیا لفظ استعمال کیا جو ہم اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے۔ تو وہاں ایک ضعیف العمر خاتون تھیں، بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک چکی تھی، جنہوں نے حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بہت خدمت کی تھی۔ حسنین کریمین اور سید زینب کو اپنی گود میں پالا بھی تھا، ان کا نام تھا سیدہ فضہ۔ جب انہوں نے یہ گستاخانہ لفظ سنا تو وہ جلال میں کمر اگرچہ جھکی ہوئی تھی سیدھی کھڑی ہو گئیں، اور یزید کو للکار کا کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو یہ لفظ ان کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ یہ تاجدار کائنات کی شہزادی اور کل کائنات کی مالکہ سیدہ زینب ہے۔ یزید نے یہ سنا تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بوڑھی خاتون کون ہے کوئی میرے فوجیوں میں جو اس کا سر اتارے اور اس کی خبر لے؟ تو چند فوجی آگے بڑے تلوار لے کر، تو وہاں حبشی فوجی بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فضہ ہیں جو حبشہ سے ہیں، اور حبشہ کے بادشاہوں کی بیٹی ہے، ہمارے وطن کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے وطن کی ہونے کی مناسبت سے تلواریں نکال لی، اور 30 سے زیادہ فوجی بغاوت کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا اگر اس خاتون کو پر کسی نے تلوار چلائی تو ہماری اور تمہاری یہاں جنگ ہوگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے مدینہ شریف کی طرف چہرہ کیا، کہنے لگیں اے تاجدار کائنات، ہمارے پیارے نانا، فضہ کی محبت میں اہل حبشہ تلواریں لے کر باہر نکل آئے، اور آج آپ کی شہزادیاں یہاں بے سہارا کھڑی ہیں، اور کوئی ان کے لیے تلوار نکالنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ واقعات، یہ درد بھرے واقعات جب ہم یاد کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو غازی صاحب کیوں نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، کیوں نہ ایک کیفیت بن جائے، اور مستدرک کی وہ حدیث۔ دیکھیے وہ ایک فکرہ جو ہے نا جی وہ ذبح کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب وہاں پہ گئی ہیں سیدہ فاطمہ کے مزار پہ، تو کہا اماں جان میں اونو محمد کو لے کے گئی، اب چھوڑ آئی ہوں، علی اصغر اور علی اکبر کو لے کے گئی تھی، عباس چچا گئے، وہی رہ گئے ہیں بھائی عباس، ان کو وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ یہ باتیں جب آدمی پڑھتا ہے، اور جس طرح روضہ رسول انور پہ یا رسول اللہ آپ کا سارا گلستان لٹ گیا، امام زین العابدین جس طرح آپ دیدہ ہوئے، سارا مدینہ نکل آیا، مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے تاریخ میں پورے مدینہ کی عورتیں بچے ایک کوہرام بپا ہو گیا تھا مدینہ طیبہ میں۔ وہ مدینہ کے اہل مدینہ جو ہیں وہ تو اشک بہائیں اور سمندر بہا۔ اس لیے میں ایک فکرہ کہتا ہوں کہ یہ 14 صدیوں میں جو غم حسین میں آنسو بہائے گئے اہل بیت اطہار کی یاد میں، یہ اکٹھے کیے جائیں تو کئی فرات بن جاتے ہیں، سمندروں سے بڑھ جائے اس کا پانی حضور والا۔ اور ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا میں تنولی صاحب سے لے لوں تو آپ کے پھر حدیث پاک بیان فرمائیے گا۔ جی ڈاکٹر تنولی صاحب، اقبال کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل جی، علامہ کہتے ہیں کہ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، کہ یہ جو حسین کی داستان ہے زندگی کی صدا میں اگر درد و سوز ہے تو اسی وجہ سے ہے، اور اہل حق جب حریت کا سبق سیکھتے ہیں تو حسین کی بارگاہ سے سیکھتے ہیں۔ بھائی صاحب اگر آپ اس واقعے کی شدت کو محسوس نہیں کرتے، اس کی سینسیٹیوٹی کو محسوس نہیں کرتے، اس کے درد و سوز کو محسوس نہیں کرتے، تو آپ نے اس واقعے سے سبق کیا لینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بعطرتی خیرا، میں امت کو، آپ لوگوں کو، بعد میں آنے والوں کو اپنی اولاد کے لیے، اپنی عطرت کے لیے، اپنے آل بیت کے لیے خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ خیر میں کیا ہے؟ اتنا بڑا غم بیت گیا اور آل بیت اطہار نے اتنی زیادہ قربانی دے دی، اتنی بڑی قربانی دے دی، اور اس کے اوپر آپ کا خیر کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اپنے آپ سے سوال کریں تو غازی صاحب قبلہ جتنے سوالات آپ نے ابھی اٹھائے ہیں 10 محرم الحرام کے حوالے سے اور آل بیت کے درد و غم کو محسوس کرنے کے حوالے سے، تو ان سب سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ دوسری بات غازی صاحب قبلہ یہ ہے کہ شاعر اسلام کا ہم احترام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ شاعر دین کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ سبا بربا پہ کیوں دوڑتے ہیں؟ دین کا احترام کرتے ہیں تو اس سے دین کی حرمت اسٹیبلش ہوتی ہے۔ مینا میں کیوں قربانی کرتے ہیں؟ دین کی حرمت اسٹیبلش ہوتی ہے۔ آپ دین کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کو دین پہ استقامت ملتی ہے، اور خدا نہ خواستہ آپ شاعر دین کی عظمت ہی چھوڑ دیں۔ آپ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کہیں جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مسجد بھی تو عام کروں، جیسا گھر ہے اس کے احترام میں اور میرے گھر کے احترام میں کیا فرق ہے؟ نماز ہی پڑھ، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، مقصود تو اللہ کی عبادت ہے نہیں۔
آپ اللہ کی عبادت کا آغاز مسجد کے احترام سے شروع کرتے ہیں. واہ اگر آپ پہلا احترام ہی چھوڑ دیں تو اس کے بعد آپ کی عبادات میں کیا تاثیر رہے گی, اس کی مقبولیت کی کیا سند اور کیا جواز رہے گا؟ جی مفتی صاحب آپ وہ جو آپ حدیث بیان کریں, میں صرف ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی وہ کہ جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ 10 محرم الہواں کو یہ واقعات بیان کر رہے تھے تو خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کا دم مسافر ہو گیا, آپ کا وصال پاک ہو گیا ہے, اتنا غش آپ کو آ گیا تھا. یہ دیکھیں امام علی مقام کی محبت میں امام اعظم حنیفہ نے اہل بیت کی محبت میں جیل کاٹی اور شہادت پائی ہے. امام مالک نے کوڑے جو ہیں اہل بیت کی محبت میں, امام جو ہیں اپنا امام احمد بن حنبل نے جو کوڑے کھائے ہیں, اور یہاں تک کہا کہ یزید کافر تھا. امام شافعی پر بھی زیادتی. جی ہاں جی بھائی صاحب, میں مجدد الافسانی کو ہم بھول سکتے ہیں. ایک میں اپنا مشاہدہ عرض کروں پہلے, پھر میں حدیث پاک بھی سناتا ہوں. میرے بڑے بھائی تھے, تقریباً 10 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ میں. تو میں نے اپنی والدہ اور والد صاحب کو دیکھا ہے کہ آج بھی جب وہ اسے یاد کرتے ہیں تو ان کی ذکر چھڑ جائے دوران گفتگو تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بچے کی محبت میں, بیٹا تھا, اولاد تھی, اس کی یاد میں, اس کے پیار میں. تو مستدرک کی حدیث پاک جب میں یہ حدیث سناؤں گا تو ناظرین خود فیصلہ کر لیں گے کہ اس محبت میں ان کا کیا اس دن خصوصی طور پر کردار ہونا چاہیے اور اس کا اجر اور صلہ کیا ہے. حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول من يدخل الجنۃ یوم القیامۃ انا فاطمۃ و فاطمۃ والحسن و حسین. حضرت علی کا نام بھی بیچ میں, کہ سب سے پہلے قیامت میں حضرت علی, فاطمہ, حسن اور حسین داخل ہوں گے. تو اس کے بعد سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی ابا جان فمحبونا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے یہ عرض کی کہ ہم سے جو محبت کرنے والے تا قیامت آئیں گے وہ کب جنت میں آئیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غم حسین میں محبت کی وجہ سے رونے والوں کے لیے فرمایا من ورائکم, ہمارے پیچھے پیچھے وہ بھی جنت میں آ جائیں گے. تو غم حسین میں رونا دراصل محبت حسین میں رونا ہے, محبت رسول میں رونا ہے. یہ محبت جب بڑھ جاتی ہے تو ان کی تکلیفیں یاد کر کے آنسوؤں کی صورت میں وہ آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ درد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ شامل ہو جاتے ہیں. حضور کے غم میں, غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم شامل ہوتے ہیں. اچھا, اس کا غازی صاحب ایک صرف جملہ, اس کا اگر ہم اپوزٹ لیں کہ جی ہمیں کوئی غم نہیں ہے, اور کیونکہ غم نہیں ہے مطلب محبت نہیں ہے, تو اس کا متبادل, اس کا پھر اپوزٹ متضاد کیا ہوگا کہ بغض ہے, دل ان کی محبت سے خالی ہے. اور جس کا یہ معاملہ ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی, جس نے حسن و حسین کو اذیت دی اس نے مجھے دی. اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, اور اس پر اللہ کی, فرشتوں کی, سب کی لعنت. یہ حدیث میں بھی اور قرآن کی آیت میں آ گیا کہ دنیا آخرت میں لعنت ہے. اور دوسرا اس پر سب سے بڑا اللہ فرماتا ہے کہ رسوائی والا عذاب مسلط کر دیا جائے گا. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر تنولی آپ کا بہت شکریہ. ٹائم ہو گیا آج کے سوال کا. ناظرین کرام, ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال, شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما ہے. اور خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے, محمد سرور فیصل آباد, محمد جاوید کوٹ, غلام محمد سندھ, رفت بی بی کراچی, ملک راشد کوٹ ادو, محمد تنویر سیال کوٹ, شکیلہ وقار لاہور, حسنین رضا جڑا والا, لیاقت حسین سرگودا, حسن مشتاق گجرا والا, ناصر آباد جھنگ, عائشہ صدیقی ایبٹ آباد, ڈاکٹر محمد رمضان اٹک. اور کتاب الشفا سے نسخے کا ناظرین کرام وقت ہو گیا. برس کی بیماری کا روحانی علاج. اگر کسی شخص کو برس, یہ جو چہرہ سفید ہو جاتا ہے, لاحق ہو تو وہ ایام 20 یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو
روزہ رکھے اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام المجیدوں کا کثرت سے ورد کرے، انشاءاللہ جلد آرام آئے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم والد گرامی حسنین کریمین ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پاکستان کے رہنے عالم اسلام کے تمام فرزندان، تمام بیٹیاں، تمام مسلمانوں کو اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی، ان کی محبت کی توفیق اور ان کا عشق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، میں ایک بات بہت کہنا چاہتا ہوں، پرسوں سے ہندوستان کے جو حکمران اور ہندوستان کے جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی ہرزہ سرائیاں شروع کی ہوئی ہیں اور وہ بڑی بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے یہ امام عالی مقام کے عشاق کا ملک ہے اور پاکستان کی طرف جو میلی نظر کرنے کی دیکھ رہے ہیں ان کی یہ خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم تعداد میں ہمیشہ ہی کم رہے ہیں لیکن قلت و کثرت کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہوتا۔ فضائے بدر جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو کیفیت ہوتی ہے 1965 کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو قوم غیرت مندوں کی قوم ہے، اور تمہیں نہیں پتہ ہمارا، تم تو موت سے ڈرتے ہو اور ہمارے جو روز شہداء جاتے ہیں دہشت گردی کے خلاف وہ آگے بڑھ کے جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اور ہی ہے، جب یہ جاتے ہیں آگے میدان جہاد کی طرف تو ان کو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جس کسی خبیث بد باطن نے پاکستان کے خلاف کوئی نظر بد اٹھائی اندرونی کسی دشمن کے اشارے پر یا کسی باہر کے اشارے پر، انشاءاللہ تعالی یہ قوم بیدار ہے اور ہم وہ آنکھ بھی نکال دیں گے، وہ ہاتھ بھی ہم انشاءاللہ کاٹ دیں گے، اور ہماری سرحدوں کی حفاظت جو ہے یہ ہم کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے انڈیا کو خبردار رہنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت آباد رکھے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے وہ تمام فوجی بھائی جو اس وقت سرحدوں پہ کھڑے ہیں ان کی خیریت کی دعا کرتے رہیں، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں بار بار کہتا تھا یہ نعرہ لگائیں، آج کا ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ قوم یہ نعرہ لگائے، جگہ جگہ گلی گلی کالجوں یونیورسٹیوں میں لگائے اور دیکھیں پھر پاکستان کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے۔ میرے دونوں مہمان اسلام آباد سے بھی میرے مہمان سب مل کے ناظرین سامعین نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔